الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا وقال اللہ تبارک وتعالی في مقام آخر الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، فلم 10-15 منٹ گزر گئے، شروع ہو چکا ہے، تو 25-30 منٹ سے زیادہ میں گفتگو نہیں کروں گا۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ لوگ توجہ کریں گے تو بس وہی کافی ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 2 مقامات سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا، کہ رب وہ ہے جس نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو نبی ہے اور ایسا نبی جو امی ہے۔ بس اختصار کے ساتھ لفظ رسول، لفظ نبی اور لفظ امی پر چند باتیں کرنی ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں جو اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کی عطا بن کر، اللہ کی رضا بن کر، اللہ کا بیان بن کر اس دنیا میں تشریف لاتا ہے۔ گویا کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی۔ رسول کون؟ جو نبی ہے، ایسا رسول جو نبی بھی ہے۔ بات یہاں تک کمپلیٹ ہو سکتی تھی اور سمجھ بھی آ سکتی تھی کہ رب کائنات ارشاد فرماتا کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ساتھ ہی لفظ نبی اور ساتھ ہی لفظ امی لگانے میں کیا حکمت تھی؟ رسول کا میں نے عرض کیا کہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نمائندے کو جو کلام اللہ کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، عطا اللہ کی ہوتی ہے، تقسیم اس کی ہوتی ہے، اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ اکثر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کے تراجم بھی پڑھے ہوں گے، اور ان تراجم میں اکثر میں آپ نے نبی کا معنی نبی ہی پڑھا ہوگا، حالانکہ یہ عربی کا لبیجہ یار کہتا ہے، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، ترجمہ کیا جاتا ہے، تو جو اصل متن ہوتا ہے اس کا کوئی لفظ
ٹرانسلیشن میں نہیں لایا جاتا، ترجمے میں نہیں لایا جاتا، بلکہ جس زبان میں ترجمہ کیا جائے اس زبان کے الفاظ ترجمے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کا لفظ کا معنی نبی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے تو یا تو اسے نبی کا معنی نہیں آیا، اور اگر نبی کا معنی آتا ہے تو اس نے جان بوجھ کر ڈنڈی ماری ہے، وہ نبی کا معنی نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کسے کہتے ہیں، اس کا جو بیسک میننگ ہے، یہ نبی ہے ناباؤں سے۔ میں مشکل نہیں بات کروں گا، سمجھا کے عرض کروں گا، نبی ہے ناباؤں سے۔ اور ناباؤں جو عربی میں یہ خبر کو کہتے ہیں۔ اس طرح آپ یہ ٹی وی چینل، آج کل تو ہر گھر میں ٹی وی ہے، انگریزی میں نیوز لکھا ہوتا ہے، اردو میں خبریں لکھا ہوتا ہے، اور اگر کوئی عربی خبروں والا آپ چینل کھولیں تو وہاں لکھا ہوگا الانباء۔ یہ نباؤں کی جمع ہے، الانباء نباؤں کی جمع ہے۔ نباؤں کا معنی خبر، اور الانباء کا معنی بہت ساری خبریں۔ تو نباؤں کا معنی ہوتا ہے خبر، اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اب جو نبی کا ترجمہ نبی کرے، یا تو اسے پتہ نہیں کہ نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا ہوتا ہے، اور یا اس نے جان بوجھ کر ڈنڈی ماری ہے کہ اس کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر رکھتا ہے، غیب کی خبر دیتا ہے۔ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دیتا ہو، غیب کی خبر جاننے والا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تھے، تو جب وحی لاتے تھے تب حضور علیہ السلام کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ کا جو حکم جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوتے تھے، بتانے کے بعد حضور کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب تو چونکہ کافی جدید دور آ گیا ہے، مگر آپ میں سے 80-90% لوگ تو اس دور سے گزرے ہوں گے جب ڈاکیے خط لایا کرتے تھے۔ اس وقت ٹیلی فون نہیں تھا، وہ اس طرح کے وسائل کانٹیکٹ کے نہیں تھے، رابطے کے۔ تو اگر کسی کو کوئی اطلاع دینی ہوتی تھی تو وہ خط بھیجا جاتا تھا۔ کیا؟ خط بھیجا جاتا تھا، اور خط پھر وہ خاکی وردی والا ڈاکیہ لاتا تھا، اور جس کے پاس لاتا تھا اسے آ کر دے دیتا تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکیہ اس کا استاد ہو گیا ہے، وہ خط لینے والا، لانے والا، وہ ڈاکیہ جس کے پاس خط لایا ہے اس کا استاد بن گیا ہے۔ بھئی ڈاکیہ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ادھر سے اس کو خط ملتا ہے، یہاں آ کر پہنچا دیتا ہے۔ جبریل امین رب کائنات کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی کہ رب کائنات کی طرف سے حکم لے کر حضور کی بارگاہ تک پہنچاتے تھے۔ یہ وہ خادم تھے، خدمت پر معبود تھے، اور یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ رب کائنات نے اسے تخلیق ہی اس لیے کیا ہے کہ میرا پیغام میرے حبیب تک لے کر جاتا ہے۔ ورنہ مولانا روم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اے 100,000 جبریل اندر بشر، بار حق سوئے غریباں یک نظر۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ تو آپ کے مقام نورانیت پر جھگڑے کرتے ہیں۔ آپ کی شان بشریت یہ ہے کہ آپ کی شان بشریت میں لاکھوں نورانی جبریل جیسے گم ہو جائیں اور اس شان بشریت کو نہ پہنچ سکیں۔ اے کہ 100,000 جبریل اندر بشر، کہ آپ کی یہ شان ہے کہ جبریل جیسے لاکھوں نوری آپ کی شان بشریت کی قدر کو نہ پہنچ سکیں۔ لوگ بشر اور نور کے جھگڑے کرتے ہیں۔ اے کہ 100,000 جبریل اندر بشر، بار حق سوئے غریباں یک نظر۔ میں اس کا رہا تھا کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اب ذرا توجہ کیجیے، ایک بات اور اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ ترجمہ کیا ہوا
کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو غیب کی خبریں رکھنے والا ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے۔ اب اس سے اگلا لفظ بڑا توجہ طلب ہے، اس سے اگلا لفظ ہے امی، لفظ امی۔ اور امی کا معنی اکثر لوگ ان پڑھ کرتے ہیں، ہاں اس کا معنی ایک معنی ان پڑھ بھی ہے، مگر اہل زبان ہر لفظ کی ٹرانسلیشن موقع کی مناسبت سے کرتے ہیں، جہاں وہ لفظ یا اس کا معنی صحیح فٹ آتا ہو۔ اگر کس جہان میں کسی اور کے لیے لفظ امی استعمال کیا جائے تو بے شک اس کا معنی ان پڑھ ہی ہوگا، مگر اگر یہ میرے آقا کی صفت ہو تو اس کا یہ معنی کرنا ہی جائز ہے۔ امی کا بیسک جو معنی ہے نا، میننگ ہے وہ یہ ہے، امی کہتے ہیں اسے جس نے کسی استاد سے کچھ نہ پڑھا۔ ان پڑھ کو نہیں کہتے، تھوڑا کھول دے یار، ان پڑھ کو نہیں کہتے، بلکہ امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہ کیا، کسی سے کچھ پڑھا سیکھا نہ ہو، مخلوق میں سے کسی سے کچھ پڑھا سیکھا نہ ہو۔ اب ذرا ترجمہ سنیں، رب کائنات فرماتا وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو غیب کی خبریں رکھتا ہے اور ایسا غیب کی خبریں دینے والا جس نے کسی سے سیکھا نہیں، اس دنیا میں جس کا کوئی استاد نہیں، ہاں کوئی خبر دے کسی سے پڑھا ہو کسی سے سیکھا ہو پھر تو ماننے والی بات ہے، مگر رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا حبیب کی یہ شان ہے، اس کائنات ارضی و سماوی میں سوائے میرے اس نے کسی سے نہیں سیکھا۔ الرحمن علم القرآن سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، وہ جو رب نے پڑھایا وہ کبھی بھولے ہی نہیں۔ ان قریب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور امی کا معنی ہوتا ہے جس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہ کیا، کسی سے سیکھا نہ۔ رب کائنات فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ لوگ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں، اب یہاں امی کا معنی ان پڑھ ہے، ان پڑھوں میں اپنے رسول کو۔ یہاں مخلوق کی بات آئے اور امت کی بات آئے تو وہاں معنی ان پڑھ، اور جہاں نبی کی بات آئے اس کا معنی ہے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہ کرنے والی شخصیت جن کا استاد نہ ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ اب توجہ کریں، اگر لفظ امی کا معنی ان پڑھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب امی ہو اور اس کا معنی ان پڑھ کیا جائے تو اس آیت کریمہ کے پھر آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نباشدہ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر معنی یہ بنے گا کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں ان پڑھ کو بھیجا۔ حضور کی بھی صفت یہی ہو، امی کا معنی ان پڑھ ہو اور آگے سے بھی ان پڑھ ہوں، تو ترجمہ کیا ہوا کہ جس نے ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے ان پڑھ کو بھیجا۔ استغفر اللہ، نقل کفر نباشدہ۔ ایک دیہاتی بھی کوئی سکول ہو اور اس میں کسی اگر ان ایجوکیٹڈ بندے کو بھیج دیا جائے، ان پڑھ آدمی کو یا تھوڑے پڑھے لکھے بندے کو بھیج دیا جائے، آپ بچوں کو سکول میں داخل نہیں کرواتے کہ استاد پڑھانے والا ٹھیک نہیں۔ جب استاد کوئی کچھ نہیں آتا تو انہیں شاگردوں کو کیا سکھانا ہے؟ اور اگر خدا نہ خاصہ کسی سکول میں ایسا شخص آ جائے جو تعلیم یافتہ نہ ہو اور اسے بھیج دیا جائے پڑھانے کے لیے، تو یہ غلطی کس کی ہے؟ جس نے اس کی اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ بیوقوف ہے، اس نے بھیجا کیوں؟ جب وہ پڑھا نہیں سکتا، خود ان پڑھ ہے، تو اسے پڑھانے کے لیے کیوں اس نے بھیج دیا؟ یہ تو غلطی ہے اس کی جس نے اپوائنٹمنٹ کی، جس نے بھیجا ہے۔ تو بھیجا رب نے ہے میرے آقا کو اس کائنات کو پڑھانے اور سکھانے کے لیے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، رب وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے حبیب کو بھیجا۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو پھر معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ مورد الزام رب کائنات کو ٹھہرائیں۔
معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے اپنے حبیب کو ایسے ہی لے دیا؟ نہیں، امی کا معنی ہوتا ہے جس نے کسی کے سامنے زانو تلمس نہ کیا ہو، جس کا کائنات میں استاد کوئی نہ ہو۔ اب لطیف ترجمہ سنیں کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور ایسا غیب کی خبریں دینے والا جس نے کائنات میں مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا ہے نہ سیکھا جس نے کائنات میں نہ کسی سے پڑھا ہے نہ سیکھا ہے سوائے رب کائنات۔ اب ذرا اللہ سے امی پر دو چار باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا انشاءاللہ اس وقت کو مدد خاطر رکھوں گا۔ لفظ امی، اس کا مادہ جو ہے وہ الف اور میم ہے۔ امی کا مادہ الف اور میم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایک بات اور کر کے پھر اس کے میننگز پہ آگے چلتے ہیں، میرے ذہن میں بات آ گئی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی حضرت مریم کے بطن مبارک سے، تو چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی نہیں، یہ تو سارے جانتے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اب جب ان کی ولادت ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آواز آ رہی ہے نا؟ جب ان کی ولادت ہوئی تو ظاہر ہے عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ مریم تو نے یہ کیا کیا، تجھے کسی شخص نے کسی مرد نے تو چھوا نہیں، تیرے قریب کوئی مرد تو آیا نہیں، تو بیٹا کیسے پیدا ہو؟ ایسے تو ممکن ہی نہیں۔ رب کائنات علیم بذات الصدور ہے، اس نے پہلے اس چیز کا انتظام کر رکھا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ جب آپ کا کوئی تان و تشریح کرے ولادت عیسیٰ کے بعد تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، اس کا جواب یہ بچہ دے گا، آپ نے چپ کا روزہ ہے۔ تو جب عورتوں نے تانے دیے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرا تو چپ کا روزہ ہے، میں تو جواب نہیں دے سکتی، اس کا جواب یہ نو مولود بچہ دے گا۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کی گود میں آئے بطن مبارک سے، تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بولنے لگے، نو مولود بچہ ہے، اور کہتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبوت کے مقام پر فیض کیا، وجعلنی مبارکن، اور تمہارے لیے برکت والا بنایا۔ اب بتائیں، ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور ماں کے بطن مبارک سے ماں کی گود میں آئے، انہیں یہ الفاظ کس نے سکھائے؟ بچہ تو استاد کے پاس جاتا ہے جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر آپ اسکول کالج مدرسہ میں داخل کرواتے ہیں، استاد سے سکھاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سکھایا؟ ابھی بچہ پیدا ہوا ہے تو جواب یہ دینے لگے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے تمہارے لیے مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے خطاب عطا کی ہے۔ یہ کیا علم غیب نہیں؟ اور پھر یہ استاد کے بغیر ہی جواب دیا نا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر استاد کے یہ جواب دیا، رب کائنات کے سوا کسی سے نہیں سیکھا۔ اس کے باوجود نہ بائبل نے نہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو امی کہا، جو قرآن نہیں بائبل نے بھی امی نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام امی ہے، نہیں، یہ شان ہے مصطفیٰ کی، میرے آقا کی، کہ رب کائنات نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، وہ جس نے امیوں میں اپنے رسول کو بھیجا۔ کیسا رسول؟ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، ایسا رسول جو غیب کی خبریں دیتا ہے، اور ایسا غیب کی خبریں دینے والا
جس کا کوئی استاد نہیں، نعرہ تکبیر، جس نے کسی سے زیادہ کوئی تلفظ نہیں کیا۔ اس پر اب ایک بات اور سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن ہے، اور حضور کے بچپن کا واقعہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو سناتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کو سناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے بچپن کا ایک آپ کو معجزہ نہ سناؤں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا چچا عباس بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی آپ کی ماں کی گود میں تھے، پنگوڑے میں تھے، تو 14ویں کی رات تھی، چاند اپنی آب و تاب سے آسمان پر چمک رہا تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچپن میں چاند کو انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے تھے، چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے کھیلتا تھا۔ میرے آقا مسکرائے اور فرمایا چچا عباس بس یہی کچھ پتا ہے کہ بچپن میری انگلی سے چاند کھیلتا تھا، یہی کچھ پتا۔ فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ابھی سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے میں ان کی گود میں پہنچا تھا، پہنچنے کے ساتھ ہی لو پر قلم چلتی تھی، لو پر قلم چلتی تھی، اور قلم کے چلنے کی آواز میں اپنے کانوں سے سنتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ آپ میرے ساتھ ہی بیٹھ جائیں بالکل، اور میرے ہاتھ میں کوئی قلم ہو یا پین ہو، میں کاغذ پر لکھنا شروع کر دوں، آپ کو آواز سنائی دے گی؟ میرے پاس بیٹھ جائیں بالکل، سنائی دیتا ہے؟ یہ ہمارا عالم ہے، اور یہ ہماری اوقات اور حیثیت ہے کہ جائے کہ ہم نبی کو اپنے جیسا بشر کہیں۔ اور پھر سنیں کہ قلم لو پر قلم چلنے کی آواز کیا ہے؟ علم کا منتہا جو ہے، علم کا کمال جو ہے، علم کا منتہا اور کمال جو ہے وہ کیا ہے؟ علم کا کمال اور منتہا اور نقطہ عروج کیا ہے؟ آخری نقطہ کیا ہے علم کا؟ علم کا کمال جو ہے اور نقطہ عروج جو ہے اور اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے۔ وہ کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ کیا علم کی بس ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر۔ اور تقدیر کا مبدا قلم ہے، تقدیر کا مبدا قلم ہے۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ ابھی سیدہ آمنہ کے بطن مبارک سے ان کی گود میں جلوہ گر ہوتے ہیں، اور لوگ علم کی باتیں کرتے ہیں، علم غیب کی باتیں کرتے ہیں، علم کی انتہا تقدیر ہے، اور تقدیر کا مبدا قلم ہے۔ آقا بھی اس طرح دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور تقدیر کے مبدے کے چلنے کی آواز اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ تقدیر کے مبدے کی چلنے کی آواز اپنے کانوں میں سنتے ہیں۔ میں کر رہا تھا امی کا، امی جو ہے یہ لفظ ام سے ہے، الف اور میم سے۔ اس کا ایک معنی ماں بھی ہوتا ہے، اور ماں اس لیے اسے کہتے ہیں ام کو کہ اس کا بیسک میننگ جڑ اور اصل ہے۔ ام کا اصل معنی عربی میں جڑ ہے، جڑ اور کسی چیز کی اصل جو ہوتی ہے اسے ام کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماں کو ام اس لیے عربی میں کہتے ہیں کہ وہ بچے کی اصل ہوتی ہے۔ تو اسی ام کے ساتھ اگر یا نسبت لگا دی جائے تو لفظ امی بن جاتا ہے، لفظ امی بن جاتا ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے اصل، ام کا معنی ہوتا ہے اصل۔ میرے آقا کس چیز کی اصل ہے؟ آقا کس چیز کی اصل ہے؟ رب کائنات یہ نہیں فرمایا کہ میرا حبیب امی ہے انسانوں کے لیے، امی ہے مخلوقات زمین کے لیے، امی ہے مخلوقات آسمانی کے لیے، نہیں، فرمایا مطلق میرا حبیب امی ہے، یعنی میرے سوا پوری کائنات کے لیے میرا حبیب امی بن کے آیا ہے۔ کائنات عرضی و سماوی کی جتنی مخلوقات میں نے تخلیق کی ہیں ان سب کی اصل میرا حبیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد
سب کی اصل میرا حبیب ہے۔ اس لیے حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا کہ حبیب آقا نے فرمایا کہ مجھے رب کے نور سے پیدا کیا گیا۔ آقا کو رب کائنات کے نور سے تخلیق کیا گیا اور پھر ساری کائنات کو میرے آقا کے نور سے تخلیق کیا گیا۔ اس مخلوقات میں سے صرف ایک میرے آقا کی ہستی ہے جنہیں رب کائنات نے اپنے نور سے تخلیق کیا۔ باقی انبیاء کرام سے لے کر کائنات کی ادنا سے ادنا مخلوق تک رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق کیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی بھی نور مصطفیٰ سے تخلیق ہوا ہے۔ اب مجھے یہ بات کہنے دیجئے، کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگائے، ہر نبی اپنی تخلیق میں نور مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ نور مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ چونکہ امی کا مادہ الف میم ام ہے، اس ام کا ایک معنی اور بھی سن لیجیے۔ اس ام کا ایک معنی ہوتا ہے قدیم، پرانا۔ مکہ کو ام القریٰ اسی لیے کہتے ہیں، قرآن میں مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، اور مکہ کو ام القریٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سائنس بھی کہتی ہے اس روئے زمین کی تخلیق سے پہلے، زمین کی تخلیق سے پہلے پانی ہی پانی تھا سارا۔ رب کائنات نے جب زمین تخلیق کرنا چاہیے، اس پانی میں سے کچھ حصے کو زمین بنانا چاہا، تو جو ٹکڑا سب سے پہلے پانی سے زمین بنا وہ مکہ کی سرزمین تھی۔ وہ مکہ کی سرزمین تھی۔ کریا کہتے ہیں بستی کو، کریا کہتے ہیں بستی کو۔ تو ساری روئے زمین کی بستیوں کی اصل اور قدیم اور پرانی وادی کیا ہے؟ مکہ ہے۔ اس لیے اسے ام القریٰ کہتے ہیں۔ اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شاید اسے ام القریٰ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس میں امی نبی نے تشریف لانی تھی، حضور کی ولادت ہونی تھی، اس لیے اسے سب سے پہلے تخلیق کیا گیا اور اسے ام القریٰ کہا گیا۔ اب ایک اور بات وجہ سن لیجئے، وہ بھائی یوسف ابھی کہہ رہے تھے، وہ کمپیریزن کر رہے تھے مکہ اور مدینہ کا۔ اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مکہ میں یہ ہے، مدینہ میں یہ ہے۔ قریہ کہتے ہیں بستی کو، دیہات کو۔ مکہ کا پرانا نام ام القریٰ ہے نا، تو قریہ کہتے ہیں بستی کو، دیہات کو، قصبے کو۔ اور جہاں اب حضور جلوہ گر میں ساری کائنات میں جلوہ گر ہیں، مگر جہاں میرے آقا کا روضہ انور ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہر کو، مدینہ۔ اور مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر، مدینہ عربی میں کہتے ہیں شہر کو، اور قریہ کہتے ہیں بستی اور دیہات کو۔ اب فقہاء سے کوئی مسئلہ پوچھیں کہ دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، فقہاء سے مسئلہ پوچھیں اگر، پرانے دور میں دیہاتوں میں جمعے نہیں ہوتے تھے، اب تو دیہات بھی شہروں جیسے ہو گئے نا۔ دیہات میں جمعہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی ہے کہ دیہات میں شہروں جیسی فیسیلٹیز نہیں ہوتی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ دیہات میں کپڑوں والی دکان نہیں، جوتوں والی دکان نہیں، روزمرہ کی اشیاء نہیں مل سکتی۔ ایک جمعہ وہاں نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیہات ہے، دیہات میں وہ چیز نہیں ملتی جو شہر میں ملتی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے، مکہ ہے ام القریٰ، اور قریہ کہتے ہیں بستی کو، دیہات کو، مدینہ ہے شہر۔ گویا میرے آقا یہ فرمانا، رب کائنات یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جہاں میرا گھر ہے وہ قریہ ہے، جہاں میرا گھر ہے وہ قریہ ہے، اور جہاں میرے حبیب کا در ہے وہ مدینہ ہے۔ تمہیں جو وہاں سے چیز نہ مل سکے وہ میرے حبیب کا در پر آ جائے۔ تمہاری تسکین قلبی کے لیے، تمہاری تسکین قلبی کے لیے جو تمہیں مکہ میں نہ مل سکے، وہ رب فرماتا ہے میرا اعلان ہے وہ مدینے میں ملے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ،
اسی ام سے ام الکتاب بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا بھی ایک نام، گلہ مشکل تو نہیں، میں سمجھا کر رہا ہوں، فاتحہ کا بھی ایک نام ام الکتاب ہے۔ یہ پہلی سورت ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں، سورہ فاتحہ بہرحال ام الکتاب ہے، اس میں تو علماء کا اختلاف ہے۔ ام الکتاب ہے سورہ فاتحہ، اور مولا علی کا فرمان ہے کہ سارے قرآن کا مغز اور نچوڑ جو ہے یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے یہ با ہے، اور با کا جو سارا نچوڑ اور خلاصہ ہے وہ با کا نقطہ ہے، با کا نقطہ۔ تو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو کہ یہ سارا قرآن اس میں موجود ہے، قرآن کے جتنے معارف ہیں، قرآن کے جتنے احکام ہیں، فرامین ہیں، اگر بندہ بغور مطالعہ کرے، سمجھنے والا ہو، تو سورہ فاتحہ سے سارا قرآن سمجھ آ جاتا ہے، سورہ فاتحہ سے سارا قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ میرا نبی امی اس لیے ہے کہ ساری کائنات کے خصائص، ساری کائنات کا حسن و جمال اور ساری کائنات کی خوبیاں رب کائنات نے اکٹھی کر کے شان مصطفیٰ بنا دی، آقا میں رکھ دی۔ کائنات کی ساری خوشبویاں، ساری کائنات کی خوشبوئیں، ساری کائنات کی حسن و جمال وہ ذات مصطفیٰ میں ہے۔ اب ذات مصطفیٰ سے ساری کائنات تخلیق ہوئی، جب میرے آقا کی صفت صفیت کا اظہار رب کائنات کرنے لگا، اس سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ صفت خلیلیت کا رب کائنات جب اظہار کرنے لگا تو نور مصطفیٰ کو سے ابراہیم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا۔ جب صفت ذبیحیت کا اظہار کرنے لگا تو نور مصطفیٰ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ جب آقا کے حسن کا پردہ دکھانا چاہا، اس سے کچھ حصہ اٹھا کر یوسف علیہ السلام کی تخلیق کر دی۔ گویا کائنات کی ساری صفات اور کائنات کی ساری رہنمائیاں اور کائنات کا سارا حسن و جمال ذات مصطفیٰ میں رب کائنات جمع کر کے اب اس کائنات میں جو رنگ، جو بو اور جو حسن کا اظہار کرنا چاہا وہ ذات مصطفیٰ سے خیرات لے کر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، لجپال نبی کے۔ میرے خیال میں میرا وعدہ ختم ہو چکا ہے، بس ایک معنی اور سناؤں کل ختم کریے۔ لفظ امی ہے، لفظ امی، اسی لفظ امی سے ام الکتاب ایک اور بھی لفظ ہے، اور ام الکتاب کا ایک معنی لوح محفوظ بھی ہے۔ ام الکتاب کا ایک معنی لوح محفوظ بھی ہے۔ اب بھائی میرے اگر امی کا معنی ان پڑھ ہو، لوح محفوظ کا پتہ ہے آپ کسے کہتے ہیں؟ جس میں ساری کائنات کے علوم موجود ہیں، لکھے گئے ہیں، ساری غائب کی خبریں ہیں، کس میں؟ لوح محفوظ پر۔ تو اگر امی کا معنی ان پڑھ علم سے خالی ہو تو پھر لوح محفوظ کا معنی آپ کیا کریں؟ اس لیے لفظ امی کا معنی اصل میننگ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے کسی کے سامنے زانو تلمذ نہ کیا ہو، کسی سے کچھ سیکھا نہ ہو۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے کہ غیب کی خبریں رکھتے ہیں مگر کسی سے رب کائنات کے سوا کسی سے سیکھا نہیں۔ اللہ رب العزت کو حضور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے گفتگو کلوز کی، اب نماز عصر پڑھیں گے اور پھر ختم شریف ہوگا۔